ہاتھ بھی لگاتی تھی نا تو وہ کہتی تھی ماما مجھے درد ہوا ہے. آپ اس کو کیسے مار سکتی ہیں؟ میں نے تو بہت زیادہ اس کو نازوں سے پالا ہے. اس کی خاطر اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ جو نا خیریت سے بچی گھر آ جائے. میں اور آپ سے کیا بولوں. آپ ایک ماں اور باپ پہ ظلم کر رہے ہیں. ماں کی دعا بھی بد دعا بھی بہت اوپر جاتی ہے. میں ابھی بھی کہتی ہوں میری بیٹی مجھے دے دیں. میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گی. ہم سارے کیس واپس لے لیں گے. میں بس یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ دیکھ رہی ہے تو بس وہ دعا کرے کہ وہ خیریت سے گھر واپس آ جائے. اور بیٹے آپ ہماری پہلے بھی جان تھی, ابھی بھی جان ہو, آپ ہماری زندگی ہو. ہم تو اس دن سے سمجھے سوئے بھی نہیں ہیں, تڑپ رہے ہیں آپ کے لیے. اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. ناظرین, میں اس ٹائم دعا زہرا کے گھر پہ موجود ہوں اور ان کی امی میرے ساتھ موجود ہیں جن کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ہیں اور بے بس ایک ماں آپ کو نظر آ رہی ہے جس کی دعاؤں میں انشاءاللہ اثر ہوگا اور ان کی بیٹی واپس آ جائے گی انشاءاللہ. ماں کی دعا جو ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا, اور اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو آج ایک ماں آپ کو بتائے گی کہ اس نے اپنی بیٹی کو کتنے نازوں سے پالا ہے اور اس کی بیٹی کتنی نازک ہے کہ جس کو لوگ مارنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر لگتا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے. آپ نے یہ بتایا کہ آپ اس کو ہاتھ بھی لگاتی تھی نا تو وہ کہتی تھی ماما مجھے درد ہوا ہے. آپ اس کو کیسے مار سکتی ہیں؟ میں نے تو بہت زیادہ اس کو نازوں سے پالا ہے. میں یقین کریں منرل واٹر تو میں نے پلا کر, اور اتنا سب جانتے ہیں, سارے نیبرز بھی جانتے ہیں کہ جس سے ہم نے پالا ہے اس کو. تو کوئی چیز ہم کھلاتے بھی تھی نا تو 4 بندے لگتے تھے کہ ایک بندہ اس کو کھلا رہا ہے, ایک ہنسا رہا ہے تاکہ وہ چیز کھا لے. تو میں نے تو بہت اپنی تینوں بچیوں میں سے بھی زیادہ لاڈلی وہ میں نے پالی ہے. اور یقین کریں کبھی اس کو ہلکا سا ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور وہ تو نازک اتنی ہے کہ اس کو آپ ذرا سا ہی پکڑ کے بولے نا کہ بیٹے یہ چیز پکڑا دے تو وہ کہتی تھی کہ ماما مجھے درد ہو رہی ہے. مطلب اتنا میں نے نازوں سے پالا ہے. بہرحال یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو اس کو بولا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے بچہ وہی بولے گا جن کے پاس ہوتا ہے. اگر وہ یہ بولے ماں باپ خوش رکھتے تو بچہ کیوں گیا. تو ہم نے تو بہت نازوں سے پالا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. ہم اپنے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. ہم تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کیا پڑی ہے, لیکن ہم اپنی بچی کی خاطر کر رہے ہیں کہ ہماری بچی خیریت سے گھر آئے اور جہاں پھنسی ہے وہاں سے نکلے اور اپنے ماں باپ کے پاس خیریت سے گھر آ جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی جانے سے 15 دن, مہینہ یا 2 مہینے یا 10 دن پہلے کوئی رویے میں چینج دیکھا ہو, یا دعا زہرا کوئی جذباتی ہوئی ہو, یا لڑی ہو کبھی آپ سے, یا کسی بات پہ اس نے ضد کی ہو؟ نہیں, میری بیٹی نے آج تک یقین کہ جب سے پیدا ہوئی ہے میں نے لوگوں کے بچوں کو دیکھا ہے لڑتے جھگڑتے ضد کرتے. میری بیٹی نے کبھی ضد نہیں کی اور نہ میری بیٹی کبھی لڑی ہے. کبھی بھی اس نے آگے سے بدتمیزی نہیں کی, نہ کبھی لڑی, کیونکہ میں نے اس کی ایسی پرورش ہی نہیں کی کہ وہ آگے سے لڑے. اور بہت ٹھنڈے مزاج کی اور بہت پیاری, گھر کو دیکھنے والی, ماں باپ کا ہر کہنا ماننے والی, اور ہم نے اس کی ہر خواہش پوری کی. یقین کریں جو چیز وہ منہ سے نکالتی تھی اس کے بابا فوراً لا کے دیتے تھے. کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ ہم نے اس کی کوئی چیز نہ ہم نے پوری کی ہو. اور وہ ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ لڑنے جھگڑنے والی ہو, وہ بالکل اس طرح کی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا, بلکہ وہ خاتون یوٹیوبر کہہ رہی تھی کہ آف کیمرہ میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے امی کے کزن کو انہوں نے 4 ماہ پہلے گھر میں رکھا ہوا تھا اور میری شادی ان سے ہی طے کی گئی تھی, اور ایون کہ میری شادی کی شاپنگ بھی شروع کر دی گئی تھی, تو وہ تو صرف 14 سال کی تھی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ میرا کزن کا بیٹا ہے, وہ بہت کبھی آتا ہے اور اتنا میرے گھر میں 4 مہینے سے تو نہیں تھا. یہ تو مذاق والی بات ہے. وہ بس بچہ ویسے ہی آیا ہوا تھا, اور جہاں تک اس کی شادی کی بات ہے وہ تو ویسی اس کی منگنی ہوئی ہے, تو وہ پسند کرتا ہے کسی کو, اس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے. وہ ماشاءاللہ بڑا ہے, تو یہ تو بہت چھوٹی بچی ہے. تو بات یہ ہے کہ میری تو اپنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں اتنی چھوٹی بچی کی شادی تو نہیں کروں گی نا. ابھی وہ پہلے وہ میٹرک تو کر لے پھر ہی کوئی بندہ شادی کرتا ہے. تو بات ہے کہ اتنی ہمارے خاندان میں ویسے بھی اتنی چھوٹے بچوں کی تھوڑی شادی ہوتی ہے, اور اتنی چھوٹی بچی کی کون کرے گا, جس بچی کو یقین کریں کپڑے پہننے نہیں آتے, کھانا کھانا نہیں آتا,
ماں سے بولتی ماما میرے کپڑے نکال دیں عام دن کے روز کے، تو میں اس کے بالوں میں برش کرتی ہوں. مجھے بتائیں اتنی چھوٹی سی بچی کی میں شادی کیسے کروں گی؟ یہ تو ایک جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ. 2000 کا انٹرویو آیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس میں اس نے کہا بھی کہ میری ماما مجھے مارتی تھی، پاپا بھی مارتے ہیں. ظاہر وہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ جیسے اس کو کہیں گے. 2 ماہ سے ایک بچی کچھ لوگ گینگ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ پڑھائیں گے وہی بچی بولے گی. جب آپ نے 2000 کو 51 دن کے بعد دیکھا، اس دن آپ بہت روئی تھی اور آپ بے ہوش بھی ہو گئی تھی. کوئی بات اس نے کی، کچھ اس نے آپ کے گلے لگی، کوئی آپ کے پاس میں بیٹھی، کچھ اس نے ایسا کہا ہوگا جس سے آپ کو لگا ہوگا یہ فوراً میرے پاس ہی رہ جائے، نہ جائے. میں نے جب ہمیں پتہ چلا تھا نا کہ وہ اس کو بازیاب کروا لیا اور اس کو لا رہے ہیں، یقین کریں میں پوری رات ایک تڑپ رہی تھی. میں کبھی کمرے میں جاتی تھی، کبھی میں ذہن میں آتی تھی صرف اس لیے کہ کاش صبح ہو جائے میں نے اس کو دیکھنا ہے. یقین کریں صبح ہم لوگ جب وہاں گئے ہیں اور میں اتنی بے چین ہو رہی تھی، کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں اگر ایک بچہ 1 گھنٹہ بھی دور ہو تو ماں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. میں کہتی ہوں بیٹا بھی کیوں نہ دور ہو. تو وہ میری بیٹی مجھے 51 ڈیز کے بعد جب وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے اور میں نے اس کو دیکھنا ہے، تو انہوں نے مجھے تو دیکھنے نہیں دیا تھا، ہمیں پاس بھی نہیں جانے دیا. تو اس ایریے میں جس وہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ بہت سارے لوگ تھے، پولیس والے تھے، لیڈیز بھی تھی، مرد بھی تھے، انہوں نے سب نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا تھا. اور میں ایک تڑپ رہی تھی اپنی بچی کو سینے سے لگانے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے. یقین کریں میرے کان ترس گئے تھے کہ میں اپنی بیٹی کی آواز سنوں، لیکن انہوں نے ملنے نہیں دیا. پھر اس کے بعد جب میں ملی ہوں تو وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا ٹائم تھا، تو بہت پھر میں پیار کیا، اس کو سینے سے لگایا، میں نے ہاتھ چومے اس کے. جتنا ٹائم میں مجھے دیا تھا انہوں نے سیکنڈ کا، میں اس میں ملی، پیار کیا. تو بس حسرت ہی رہ گئی ہے. یقین کریں ہم اس کی خاطر اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ جو نا خیریت سے بچی گھر آ جائے. میں اور آپ سے کیا بولوں. 3 کے بعد وہ کرونا آ گیا، اس کے بعد اسکول نہیں گئے بچے، گھر میں ہی رہے. ابھی آپ نے اس کا دوبارہ سے ایڈمیشن کروانا تھا، جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ فیسز پے کر دیں تو دوبارہ سے اسکول بھجوا دیں. آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی. جی وہ 3 نہیں 4 میں تھی، 4 کے ایگزام دیے تھے اس نے. تو اس جب کے آپ کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے. ہاں 4 کے ایگزام دیے تھے اس نے، 4 کلاس میں تھی. تو اس کے بعد فوراً کرونا آ گیا تھا، تو وہ تو پورے پاکستان سے باہر سارے اسکول بند تھے. تو تقریباً میرے خیال 1.5 سال تک آپ کو پتہ ہے، 1.25 سال بند تھا. تو وہ کیسے بچی جاتی، وہ تو سبھی بچے گھر میں تھے، پروموٹ ہو گئے تھے. تو ابھی جب یہ اس کی لاسٹ ڈوز لگی تھی کرونا کی، کیونکہ میرے خاندان میں بہت سارے اس کے نانا ابو بھی کرونا سے ہارٹ اٹیک آیا، ہم نے آپ کو بتایا تھا. تو اس طرح بہت سارے میری ینگ کزن اور کافی ساری ڈیتھیں ہوئی تھیں، اور میں نے تو بہت نازوں سے بچی پالی ہوئی ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ اس کی بچوں کی ویکسین آ جائے اور لگ جائے اس کو. جو سیکنڈ ڈوز لگی تھی 1 ہفتے پہلے اس کو لگی تھی تقریباً. تو 1 ہفتے بعد ہم نے کہا اب اس کا اسکول سٹارٹ کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پڑھانا ہی تھا. میری امی مجھے کہتی تھی کہ بہت پیاری اسے وکیل بنا دو، نانا ابو کی طرح وکیل بنے. میں کہتی تھی ڈاکٹر بنے. تو مطلب وہ اتنی، اور ویسے بھی وہ اتنی زیادہ وہ میری بیٹی لائق ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ بہت لائق بچی ہے. وہ یہ نہیں ایک بچے ہوتے ہیں ویک کہ اتنا پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ اتنی لائق ہے کہ میں نے اس کو بس ٹیوشن سے جب آتی تھی نا، میں نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھ سے کچھ پڑھ لو، کچھ چاہیے. وہ کہتی تھی مما مجھ سے پوری بک سن لیں آپ. تو وہ اس کو پورا یاد ہوتا تھا ہر چیز. وہ بہت لائق بچی میری. لیکن اب دیکھیں کیا کیا ہو رہا اس کے ساتھ. آپ اس کے ساتھ ہی اس کو کبھی بازار لے کے جاتے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہی جاتی ہوگی. اکیلی جب وہ گھر سے نکل گئی اور اس کے بعد آج 2 ماہ ہو گئے، 2 ماہ سے اوپر ٹائم گزر گیا اور آج تک آپ نے اس کی آواز نہیں سنی. جو دوسری 2 بیٹی ہیں، وہ ایک تو بہت چھوٹی ہے، اس کو تو اتنا پتہ بھی نہیں. جو دوسری ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ڈرتی ہیں. آپ جو میری جو چھوٹی والی بیٹی ہے وہ 2 سال کی ہے، تو اس کو تو اتنا نہیں بچے کو پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن یقین کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے نا، وہ جب سوتی نا، سوتے میں اچانک سے ڈرتی ہے اور ڈرنے کے بعد ہمارے اوپر ہاتھ رکھ کے، جو بھی پاس لیٹا ہوگا نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوئے گی. ایک یہ چیز ہے. دوسری جب بھی ہم کہیں باہر واک کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو وہ کپڑے پکڑ کے کرتی ہے جیسے بچہ ڈرا سا نہیں ہوتا اس طریقے سے. اور جو اس سے چھوٹی ہے، زارا سے چھوٹی جو سکینہ ہے، وہ یقین کریں مجھے باتھ روم میں نہیں جانے دیتی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ باتھ روم میں کہتی ہے مما آپ نے باتھ روم نہیں جانا. اگر میں جاؤں گی میرے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اور یہ اگر خود چلی جائے تو وہ ڈور کھول کے جاتی ہے. تو وہ اتنی ڈری ہوئی ہے، اور میں بھی اس کو گیٹ نہیں کھولنے دیتی. میں کہتی آپ نے گیٹ نہیں کھولنا بیٹے، کیونکہ مجھے
زارا کی وجہ سے نا اس کو بھی دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی نہ کہیں چلی جائیں، تو میں تو پہلی مری ہوئی ہوں، پھر میں اور مر جاؤں گی۔ دعا زارا کے انٹرویو کے بعد آپ نے بھی سنا ہوگا، جیسے اس کو کہا گیا وہ بچی نے بولا سارا کچھ، جیسے بول رہی ہوگی، تکلیف بھی اس کو بہت ہو رہی ہوگی۔ کبھی نہ کبھی تو جب اس کو نشہ دیا جاتا ہے، لیکن جب نشہ کبھی اترتا ہوگا اس کو یاد تو بہت آتی ہوگی۔ کوئی دعا زارا کے لیے میسیج دینا چاہیں کہ شاید آپ کی آواز یا آپ کی وہ بات سن کے کسی طریقے سے وہ اسٹرانگ بنے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے یا آ جائے آپ کے پاس، یا کسی طریقے سے کوئی میسیج کرے، کوئی ایسی بات آپ کہنا چاہیں؟ میں پہلے تو سب سے پہلے ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ایک ماں اور باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ماں کی دعا بھی بد دعا بھی بہت اوپر جاتی ہے۔ میں آپ سے کتنی بار ہاتھ جوڑ کے میں نے بولا، میں ابھی بھی کہتی ہوں میری بیٹی مجھے دے دیں۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، ہم سارے کیس واپس لے لیں گے۔ میں 1000 دفعہ بول چکی ہوں، میں یقین سے کہتی ہوں آپ میری بیٹی مجھے دے دیں، ہم ساری کارروائی روک دیں گے، ہم سب کچھ ختم کر دیں گے، اب بیٹی میری واپس مجھے دے دیں۔ اور جہاں تک میری بیٹی کا سوال ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی چیز کا فائدہ نہیں ہے، ہم تو 2 مہینے سے بہت تکلیف اور اذیت میں ہیں، صرف اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کریں۔ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے۔ میں بس یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ دیکھ رہی ہے تو بس وہ دعا کرے کہ وہ خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ اور بیٹے آپ ہماری پہلے بھی جان تھی، ابھی بھی جان ہو، آپ ہماری زندگی ہو۔ ہم تو اس دن سے سمجھے سوئے بھی نہیں ہیں، تڑپ رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو اب دعا کریں کہ خیریت سے گھر واپس آ جائے، اور ہم بھی بہت دعا کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دعا زارا کی امی نے میسیج دیا ہے کہ بیٹا آپ بھی دعا کرو کہ آپ اپنی ماما کے پاس واپس آ سکو، کیونکہ جو دوسری 2 چھوٹی بہنیں ہیں آپ کی ماما کو ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ان کی طرف کہہ رہی کہ میں دیکھ نہیں پاتی، مجھے اتنا ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اللہ نہ کرے ان کو نہ کبھی کوئی لے جائے۔ تو پچھلے 2 ماہ سے وہ سو نہیں سکے صحیح طرح سے، اور چھوٹی آپ کی معصوم سی بہن ہے، اگر دعا زہرا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، انڈیپینڈنٹ اگر اس کو دکھائی جائے یہ ویڈیو، یا اکیلے میں اگر اس کے ہاتھ کوئی موبائل لگتا ہے تو پلیز کسی کو کوئی میسیج یا فون کرے، یا کہیں جیسے آپ یہاں سے آپ کو ٹریپ کر کے لے گئے وہاں سے بھی آپ نکلنے کی کوشش کریں۔ پورا پاکستان، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا رحم اور کرم کرے اور کبھی کسی کے اوپر یہ وقت نہ لائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا زہرا کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ